اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں ہمارا درسی سلسلہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے اور آپ بھی انتہائی آسان انداز سے ان دروس کو سن رہے ہیں۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے الہی کارندے، یعنی خدا کے نمائندے۔ خدا کے نمائندے حیوانوں میں سے یعنی وہ کون کون سے حیوانات الہی کارندے کیسے بنے۔ سورہ مبارک سبا آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، پھر جب ہم نے ان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا اٹل فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر سے کسی نے بھی جنات کو آگاہ نہیں کیا سوائے زمین پر رینگنے والے دیمک کے جو ان کے عصا کو آہستہ آہستہ کھا رہے تھے۔ پس جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب یعنی سخت کاموں میں مبتلا نہ رہتے۔ قرآن کریم میں متعدد بار حیوانات کے کردار اور ان کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے مخصوص گائے کے بدن کا ایک ٹکڑا ایک مقتول شخص کو زندہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے قاتل کی شناخت کروا سکتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ۔ اس طرح مکڑی پیغمبر اکرم کو غار ثور میں دشمنوں سے محفوظ کرتی ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ کوا بشر قابیل کا معلم اور سکھانے والا قرار پاتا ہے۔ فبعث اللہ غرابا۔ اس طرح ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط سرزمین و ملکہ سبا کی ملکہ بلقیس تک پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ اذهب بکتابی ھذا۔ اسی طرح بابیل ہاتھی سواروں ابرا اور اس کے لشکر کی نابودی و بربادی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اسی طرح اژدہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا وسیلہ بنتی ہے کہ هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اس طرح وہیل مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی تنبیہ و سزا کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح دیمک حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ظاہر کرنے کے لیے وسیلہ قرار پاتی ہے کہ دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ اس طرح کتا اصحاب کہف کی حفاظت اور نگہبانی پر مامور کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ حیوانات جانور یا وہ چیزیں ہیں جو خدائی نمائندے کے طور پر کام کرتی ہے کہ حضرت جو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط۔ اس طرح 4 پرندے مور، کبوتر، مرغ اور کوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ فخذ اربعۃ من الطیر۔ گدھا حضرت عزیر علیہ السلام کے معاد و قیامت پر یقین کا سبب بنتا ہے۔ وانظر الی حمارک۔ اس طرح اونٹ، گائے اور دمبے وغیرہ حج میں شعار الہی قرار پاتے ہیں کہ ول بدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔
حیوان یعنی اونٹ خدا شناسی اور معرفت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی خدا اونٹ کو جو ہے خدا کی اپنی معرفت اور شناخت کا جو ہے وسیلہ بناتا ہے۔ اس طرح حیوان انسانوں کے امتحان اور آزمائش کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، حیوان یعنی اونٹنی پروردگار عالم کا معجزہ اور نشانی قرار پاتے کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، صالح نبی کی جو اونٹنی تھی۔ حیوان خداوند عالم کے قہر و غضب اور عذاب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ الجراد والقمل والضفادع، تو یہ الہی حیوان، الہی نمائندے جو حیوان انبیاء اور جو ہے انسانوں کی ہدایت کا بعضوں کا سبب بنتے ہیں، خدائی کام کرتے ہیں۔ تو عزیز عالمان، خدا متعال نے ہر مخلوق کو اپنے خاص ہدف اور مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے بیکار ہے، نہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہدف مقصد ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ایک شخص نے امام سے پوچھا، مولا خدا نے سانپ وغیرہ کو، بچھو وغیرہ کو، یہ جو ڈنگ انسان کو مارتے ہیں تو ان کو کیوں خلق فرمایا؟ دراصل کہ یہ جب سانپ یا بچھو وغیرہ جو انسان کو ڈنگ مارتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے، انسان کے لیے باعث ضرر ہے، تو خدا نے ان اشیاء کو کیوں خلق فرمایا؟ تو امام علیہ السلام نے انتہائی احسن انداز جواب دیا، یعنی میں نے عرض کیا کہ خدا کی جو چیز ہے وہ خاص ہدف اور مقصد رکھتی ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورج کی تپش، سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہے تو زمین اپنے جو ہے زہریلے مادے خارج کرتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ سانپ جو زمین میں رہتے ہیں یا بچھو وغیرہ، تو یہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ سانپ بچھو وغیرہ زمین کی اس زہریلی ہوا کو اپنے آپ میں جذب کر لیتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ سانپ وغیرہ نہ ہوتے تو زمین جو ہے اپنے سے باہر زہریلے ہوا کو خارج کرتی تو روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس لیے خدا نے سانپوں کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ زمین کا زہر اپنے آپ میں جذب کریں۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ کہاوت بھی ہوتی ہے، ایک قسم سانپ نہیں ہے کہ وہ مٹی کھائے، یعنی سانپ کا کام مٹی کھانا ہوتا ہے، یعنی مٹی کا جو زہر ہوتا ہے وہ سانپ اپنے آپ میں جذب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے خدا نے سانپ کو خلق فرمایا تاکہ جو ہے اس مٹی کے زہر کو اپنے آپ میں جذب کرے اور زمین پر رہنے والے تمام جیوت کی حفاظت ہو سکے۔ تو لذا ہمیں چاہیے کہ خدا کی ان تمام مخلوقات پر غور و فکر کریں، خدا نے ان کو کیوں خلق فرمایا، کس ہدف کے لیے خلق فرمایا۔ یہ ساری چیزیں پروردگار نے کسی خاص ہدف اور مقصد کے لیے خلق فرمائی ہے۔ خدا سے دعا ہے خدا تعالی ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، برائیوں سے محفوظ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔